اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ میرا نام فاریہ ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میری شادی کو ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ میرے سسر نے مجھے آواز دے کر پکارا۔ میرے سسرال میں بس میرے سسر ہی رہتے تھے اور میرے شوہر نے شادی کی رات ہی مجھے خاص تاکید کی تھی کہ میرے والد کو غصہ بہت آتا ہے، انہیں کبھی بھی کسی بھی بات سے انکار مت کرنا ورنہ وہ غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ اور اس دن سے میں بھی یہی دیکھ رہی تھی، جب بھی وہ میرے شوہر احسن کو ایک آواز دیتے، میرے شوہر کی تو جیسے رنگت ہی اڑ جاتی، ہوش و حواس اڑنے لگتے اور فوراً سے کمرے سے باہر نکل جاتے۔ اپنے شوہر کی بدحواسی دیکھ کر میرے دل میں بھی سسر کا بڑا رعب تھا۔ غصے میں تو وہ واقعی رہتے تھے۔ شادی کے 2 دن ہی گزرے تھے، تیسرا دن تھا کہ جب صبح ہی احسن نے مجھ سے کہا کہ آج ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں۔ میں بھی خوش تھی، لیکن اسی وقت میرے سسر نے احسن کو پکارا تو وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ باہر سے مجھے اپنے سسر کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کہہ رہے تھے کہ 2 دن شادی کے ہنگامہ میں گزار کر تمہیں احساس بھی ہے کہ فیکٹری میں تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے، اور آج پھر تم چھٹی کر کے بیٹھ گئے ہو۔ ابھی کے ابھی فیکٹری پہنچو، تمام ورکرز کے سر پر کھڑے ہو تاکہ وہ ٹھیک سے کام کریں۔ تمہاری شادی میں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ تم کمرے میں گھس کر بیٹھے رہو، اور اپنی بیوی سے بھی کہو کچن کی ذمہ داری سنبھالے۔ یہاں کوئی اور عورت تو ہے نہیں جو اس کے ناز نخرے اٹھائے گی۔ یہ سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا تھا۔ ابھی 2 دن ہی تو ہوئے تھے ہماری شادی کو، اور ان 2 دنوں میں بھی ناشتہ میں ہی بنا کر دے رہی تھی، جس پر میرے سسر کئی نقص نکال چکے تھے۔ لیکن احسن نے مجھے بڑے پیار محبت سے سمجھایا کہ ابا کی بات کا برا مت منانا۔ 2 دن تو میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ سسر کا مزاج آخر ایسا کیوں ہے۔ لیکن آج جو شور شرابہ میرے سسر نے مچایا تھا، میں تو مزید گھبرا کے رہ گئی تھی۔ احسن جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ کہنے لگے، معذرت چاہتا ہوں، مجھے فیکٹری جانا پڑے گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کام پہلے ہے، سمندر ہم پھر کبھی چلے جائیں گے۔ میں نے بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ احسن تو فوراً فیکٹری چلا گیا۔ میں کچن میں آ کر بے دلی سے برتن دھونے لگی۔ شادی کے تیسرے دن میں نے ہی کھانا بھی بنایا، گھر کے سارے کام بھی کیے۔ میرے سسر نے ملازمہ کو جواب دے دیا، کہتے تھے کہ جب بہو گھر آ گئی ہے تو گھر کی صفائی بھی وہی کرے گی۔ میں نے پورے گھر کی صفائی کر لی۔ تھک ہار کر اب میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جانے لگی تو میرے سسر نے مجھے آواز دی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں نے سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھا، لیکن دوپٹہ ریشمی تھا، اس لیے جب اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو میں نے پوچھا، جی ابو جی کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ انہوں نے مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھا، پھر بڑی عجیب انداز سے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کہنے لگے، مجھے دودھ پینا ہے۔ یہ سن کر مجھے سب سے پہلے اپنے دوپٹے کا خیال آیا، کیونکہ میرے سینے سے دوپٹہ سرک چکا تھا۔ میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ مجھے اپنے سسر کی یہ حرکت عجیب لگی تھی۔ سسر تو باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور باپ کبھی بھی بیٹیوں کو سر سے پاؤں تک نہیں دیکھتا۔ میں فوراً سے کچن میں آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے فریج کھولا، دودھ کا گلاس بھر کے دوپٹہ اچھی طرح سے خود پر لپیٹ کر اپنے سسر کے کمرے میں آ گئی۔ سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر جاتی، میرے سسر مجھ سے کہنے لگے کہ تھوڑی دیر میرے پاس بھی بیٹھ کر بات کر لیا کرو، گھر میں اب تمہارے علاوہ تو کوئی ہوتا نہیں ہے، میں پورا دن اکیلا بیٹھ کر بور ہو جاتا ہوں۔ یہ سن کر میں پریشان سی ہو گئی۔ میرے سسر کے کمرے میں صرف ایک بیڈ تھا، ایک الماری تھی، بیٹھنے کے لیے الگ سے کوئی کرسی نہیں تھی، اس لیے مجھے مجبوراً بیڈ کے کنارے پر ہی بیٹھنا پڑا۔ وہ مجھ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دودھ کا گلاس پکڑ کر منہ کو لگایا تو فوراً سے پیچھے ہٹا لیا۔ کہنے لگے، اتنا ٹھنڈا دودھ یہ میں نہیں پی سکتا، مجھے تو گرم گرم دودھ پسند ہے۔ یہ کہتے ہوئے پھر اس کی نظریں میرے چہرے سے ہوتی ہوئیں میرے پورے وجود پر سفر کرنے لگیں۔ ان کی نظروں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں الجھن کا شکار ہونے لگی۔ میرے ہاتھوں میں تری سی اترنے لگی، چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ کہنے لگے، جاؤ اسے گرم کر کے لا دو۔ میں نے دودھ کا گلاس پکڑا اور بھاگتی ہوئی اور کھڑی ہو گئی۔ ویسے تو 2 دن سے میرے سسر بڑے ہی غصے میں بات کرتے دکھائی دے رہے تھے جب میرے شوہر گھر میں ہوتے تھے تو، لیکن آج تو ان کا لہجہ بڑا ہی دھیما تھا۔
लग ही नहीं रहा था कि ये मेरे वही ससुर हैं जो 2 दिन से एहसन से चिल्ला कर बात कर रहे थे और गुस्से से एहसन से बातें कर रहे थे, उन्हें डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीली में डालकर जरा सा गर्म किया और फिर से गिलास में डालकर अपने ससुर के पास आ गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरा हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे वजूद में करंट सा लगा। मैंने फौरन घबरा कर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे से बाहर जाने लगी तो कहने लगे, अरे बाहर कहाँ जा रही हो, यहाँ बैठो ना मेरे पास, मुझसे बातें किया करो। ये तन्हाई का नाग तो मुझे अब और भी ज्यादा डसने लगा है। ये कहकर उन्होंने ठंडी आह भरी थी। मुझे तो उनकी ये बात सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने अपनी शादी के अगले रोज फेरोजी रंग का फैंसी जोड़ा पहना था, बड़ा जच रहा था तुम पर, आज शाम को वही पहन लेना। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये फरमाइश एहसन को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि मेरे ससुर को। अब तो मेरे ससुर ने रोज का तमाशा ही पकड़ लिया था। जब एहसन फैक्ट्री जाता, मेरे ससुर मुझे अपने कमरे में बुला लेते, मुझे अजीब नजरों से देखते, बार बार अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरने लगते, फिर कहते हैं मुझे दूध पीना है, मुझे दूध ला कर दो। मैं दूध का गिलास लेकर जाती तो मेरा हाथ पकड़ लेते, कहते मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या कर सकती थी? मैं काम के बहाने बनाने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी कि मुझे एहसन से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती? वो तो अपने बाप के सामने कांपता था, एक लफ्ज नहीं कहता था। सर झुकाए अब्बा जी अब्बा जी कहता रहता था। मैं किचन में काम कर रही थी कि मेरे ससुर अचानक से किचन में आ गए और फिर जो कुछ मेरे साथ किया, मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बदहवासी मुझ पर बुरी तरह से सवार थी। मेरा पूरा वजूद लरज रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा ससुर मेरे साथ ऐसी भी कोई हरकत कर सकता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सोच चुकी थी कि मैं एहसन से बात करूंगी। मैंने पूरा दिन कोई काम नहीं किया, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरे ससुर मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा चुके थे कि उन्हें भूख लगी है, खाना दे दो, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होती तो यही सब कुछ करती जो मैंने किया था। रात को मेरा दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया गया। एहसन थे, कहने लगे, फारिया दरवाजा खोलो, ये क्या बदतमीजी है? क्यों तुमने सुबह से दरवाजा बंद किया है? कमरे में बैठी हुई हो। एहसन की आवाज सुनकर मैंने दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दोनों बाप बेटा मुझे गुस्से से देख रहे थे। एहसन कहने लगा, तुम में जरा भी हया है? मेरा बाप सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने उन्हें रोटी तक नहीं दी। उन्हें शुगर का मर्ज है, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? मैंने कहा, मैं इनकी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप कोई और इंतजाम कर ले। मेरा ये कहना था कि एहसन गुस्से से भड़क उठा, कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है? पीछे से मेरा ससुर कहने लगा, देख रहे हो तुम, अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए इसे आए हुए और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए। मुझे पहले ही पता था कि ये लड़कियां शादी के बाद क्या करती हैं और अलग होने के खौफ पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। एहसन कहने लगा कि आज तो तुमने ये बात कह दी, आइंदा अगर कही तो हाथ में तलाकनामा पकड़ाकर तुम्हें रुखसत कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरा रंग उड़ गया। मेरे वालिद की पहले 5 बेटियां थी। वो सफेद पोश इंसान थे। बड़ी मुश्किल से जहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे रुखसती के वक्त कह चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर पर मत आना, अपने शोहर और ससुर की हर बात मानना, अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरा ससुर चाहता था वो मैं नहीं कर सकती थी। उसकी गलत हरकतें, उसकी बेबाकी गुस्ताखियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त एहसन जितने गुस्से में थे, मैं उन्हें सच बताती तो वो यकीनन मुझे ही झूठा कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गई। मेरे ससुर कहने लगे, एहसन, इसको आखिरी बात समझा दो, इसका दिमाग दुरुस्त कर दो, वरना मैं फिर इसकी माँ से जाकर बात करूंगा, इसके बाप से कहूंगा कि संभाले अपनी बेटी को। ये कहकर वो गुस्से से चले गए। मैंने एक गुस्सीली नजर अपने ससुर पर डाली थी। एहसन कहने लगे, मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम्हारे सर पे कौन से 10 अफराद का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता?
ارے میرا ایک ہی تو باپ ہے، نہ ماں ہے نہ کوئی بہن بھائی۔ ایسی زندگی کی تو لڑکیاں خواہش کرتی ہیں جہاں ان کے سر پر کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ میں نے کہا کہ کاش میری ساس اور دیور اور نندیں ہوتی تو آج میں ان مسائل سے نہ گزر رہی ہوتی جن سے اب گزر رہی ہوں۔ میری بات پر وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے ایسے کون سے مسئلے پیدا کر دیے ہیں میرے باپ نے تمہارے سر پر؟ صرف 2 وقت کی روٹی تو دینی پڑتی ہے نا، وہ بھی تمہیں بوجھ لگ رہی ہے۔ دیکھو میں اپنے گھر میں فساد نہیں چاہتا، میں فیکٹری سے تھکا ہارا آتا ہوں اور آتے ہی یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے سکون چاہیے، میں نے شادی سکون حاصل کرنے کے لیے کی ہے، نہ کہ یہ فسادات دیکھتا پھروں۔ میں نے کہا احسن ایسا کرو کہ اپنے باپ کی شادی کرا دو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ احسن نے میرے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا شرم نہیں آتی تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے؟ یہ میرے باپ کی عمر ہے شادی کی؟ کیا میرے باپ کی 2 روٹیاں بھی تم پر اتنی بوجھ بن گئی جو تم پکا نہیں پا رہی؟ میں نے کہا تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو احسن۔ وہ کہنے لگا یہ کون سی بات ہے جسے میں سمجھوں؟ بے تکی سی بات ہے یہ۔ میرے باپ کی عمر 70 سال ہے، قبر میں پاؤں ہے، شوگر بلڈ پریشر کی مریض ہے، اور تم چاہتی ہو اس عمر میں میرا باپ ایک عورت کی ذمہ داری سنبھالے؟ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ ان کا باپ اپنے ہی بیٹی کی بیوی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں نے کہا کہ آپ شادی کروا دیں، میں آپ کے باپ اور ماں دونوں کو سنبھال لوں گی۔ میری بات پر وہ طنزیہ مسکرائے تھے، کہنے لگے کہ میرے ایک باپ کی 2 روٹیاں تم سے پکائی نہیں جا رہی، تم میری سوتیلی ماں کو سنبھالو گی۔ دیکھو یہ گھر، کاروبار، یہ فیکٹری سب کچھ میرے ابا کے نام ہے۔ اگر ان کی کوئی بیوی کی حیثیت سے آ گئی گھر میں تو وہ سب کچھ اپنے قبضے میں کر لے گی، مجھے اور تمہیں دھکے مار کر نکلوا دے گی اس گھر سے۔ ابا کے غصے سے تم اچھی طرح واقف ہو، جب غصے میں آتے ہیں تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں چپ چاپ ان کی سنتا ہوں۔ اب دوبارہ سے ابا کی شادی کا نام مت لینا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے سسر کی اس طرح کی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور میکے جانے کا مطلب تھا کہ میں اپنا گھر برباد کر بیٹھتی۔ ہم لڑکیاں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں، اپنا گھر بسانے کے لیے کیا کچھ ہمیں برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ اب میں طلاق لے لیتی تو دوبارہ میری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر میں طلاق یافتہ ہو جاتی تو میری چھوٹی بہنوں کے بھی رشتے نہ ہوتے۔ میں ٹپ ٹپ آنسو بہاتی اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی کہ فوراً سے احسن کی آواز آ گئی۔ کہنے لگے فاریہ باہر آؤ جلدی سے، آملیٹ اور پراٹھے بنا کر دو، ابا کو بازار کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ میں نے باہر آ کر آملیٹ اور پراٹھے بنائے اور کمرے میں آ گئی۔ میں نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا، لیکن احسن نے ایک بار بھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم بھی پورے دن کی بھوکی ہو، کھانا کھا لو۔ مرد کبھی بھی عورت کی پرواہ نہیں کرتا، بس اسے اپنے کاموں سے مطلب ہوتا ہے۔ احسن کا شمار بھی ایسے ہی مردوں سے ہوتا تھا۔ میں نے اس کے بعد اپنے لب بند کر لیے۔ احسن جب فیکٹری چلے گئے تو میرا سسر مجھے آوازیں دینے لگا۔ میں بڑی مجبوری اور بے بسی میں ان کے کمرے تک گئی۔ مجھے دیکھ کر وہ تمسخرانہ ہنسنے لگا۔ تم کیا سمجھتی تھی تمہارے حسن کا جادو میرے بیٹے کے سر پر چڑھ گیا ہوگا اور تمہاری خاطر وہ مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے الگ ہو کر تمہیں ایک الگ گھر لے کر دے گا؟ اپنی سوچ کو بدل لو تو بہتر ہے۔ میں نے اس کے پر اچھی طرح سے کاٹ رکھے ہیں، وہ چاہ کر بھی کہیں نہیں جا سکتا اور نہ ہی تم جا سکتی ہو۔ میں نے اسی لیے کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو اڑا کر نہ لے جائے۔ اسی لیے تمہیں لے کر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہارے باپ کے حالات ایسے نہیں کہ وہ تمہارا گھر بسانے کے بعد دوبارہ سے تمہیں اپنے گھر بٹھا سکے یا علیحدہ سے کوئی گھر دلا سکے۔ اب اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی آسان ہو تو تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میں بے حد پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کہنے لگا جاؤ جا کر میرے لیے دودھ لے کر آؤ۔ یہ لفظ میرے اندر آگ لگا دیتا تھا۔ میرا جی چاہا کہ پٹرول ڈالوں خود پر اور اپنے آپ کو آگ لگا لوں۔ ایسی تذلیل مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں اب یہی کرتی تھی کہ کھانے پینے کی چیزیں اپنے سسر کے کمرے میں پہنچا کر فوراً باہر آ جاتی، نہ اس کے پاس بیٹھتی تھی نہ بات کرتی تھی، زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارنے لگی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، میرے سسر نے تو احسن کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ رات کو کھانا کھا رہے تھے، میں نے اپنے سسر کی فرمائش پر گوشت کی بریانی بنائی تھی۔ بریانی بنی بھی بہت اچھی تھی۔ کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے کہ آج تو بہو نے میرا دل خوش کر دیا، بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ احسن بھی سن کر مسکرانے لگا، مجھے تشکر بھری نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن مجھے ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی۔
پھر जेब से मेरे ससुर ने 5,000 का नोट निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगे, ये तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरा इनकार करना था कि एहसन मुझे घूरने लगा। कहने लगा, अपनी खुशी से दे रहे हैं ना, इनकार नहीं करते, रख लो पैसे। ना चाहते हुए भी मैंने 5,000 का नोट पकड़ लिया। मैं बर्तन उठाने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, मेरा ससुर भी खड़ा हो गया। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले से लगा लिया और मेरे माथे पर बोसा भी दिया। मैं तो यूं थी कि जैसे पत्थर का मुजस्मा बन गई। कहने लगे, मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ, ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। मैं एहसन को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी तासुरात न थे, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी। मैंने कहा कि ये अब्बा का कौन सा तरीका है, मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ, उनको चाहिए मुझसे फासले से बात किया करें। उनका क्या हक बनता है मुझे अपने साथ लगाएं। अल्लाह ताला ने तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी का भी फासला रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे का भी। मेरी इस बात पर एहसन भड़क उठे। कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा बाप तुम्हें अपनी बेटी समझता है। क्या हो गया जो उन्होंने तुम्हें जरा सा साथ लगा लिया, तुम्हारे सर पर प्यार कर लिया। अजीब लड़की हो तुम, बजाय इसके कि अब्बा के दिल में जगह बनाओ, तुम हर बात पर एतराज करती हो। वो धीमे लहजे में मुझ पर हरा कर बोल रहा था। कहने लगा, शुक्र करो अब्बा ने ये बातें नहीं सुन ली, वरना मजीद मुसीबत पड़ जाती मेरे सर पर। फिर उंगली उठाकर मुझे तनबिया करने लगा। कहने लगा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ फारिया, अपना रवैया अब्बा से ठीक रखा करो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, एहसन, मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर ला के दे दो या अपने अब्बा की शादी करवा दो। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद ही बाहर की डोरबेल बजी। फिर बाहर शोर की आवाज़ें आने लगी। मैं कमरे में से बाहर आई तो मुझे पता चला कि मेरा एक देवर भी है जो दुबई में तालीम हासिल करने गया था और अब वो वापस आ चुका है, वो भी अपनी बीवी के साथ। मेरे देवर ने वहीं शादी की और मेरा ससुर उससे नाराज था, इसलिए उसे घर आने की इजाज़त नहीं थी, और ना ही इस बात का इल्म मेरे घर वालों को था कि एहसन का कोई और भी भाई है। उन दोनों मियाँ बीवी को देखकर मैं हैरान थी। मेरे ससुर भी गुस्से में खड़े थे। कहने लगे, अगर अपनी मर्जी से शादी की थी तो फिर इसे यहाँ वापस क्यों लाए हो, वहीं रहते। वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर एहसन ने भी कहा कि अब्बा जाने दें, जो होना था वो हो चुका है, इमरान को गले लगा लें। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफ़ी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैंने भी शुक्र किया था कि अब मैं घर पर अकेली नहीं हूँ। खुश मिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई थी। इमरान भी एहसन के साथ फैक्ट्री जाने लगा था। मेरे ससुर की तवज्जो मुझसे हटकर अब मेरी देवरानी की जानिब मबजूल हो गई। एक रात खाने के दौरान मेरे ससुर कहने लगे कि अब मेरे सारे काम छोटी बहू करेगी। वो भी खुशी खुशी तैयार हो गई। कहने लगी, ठीक है अब्बा, आपको जो भी चाहिए वो आप मुझसे मांगा करें। इमरान भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन चंद दिन गुजरे थे। एक बार मेरी देवरानी अनीला जब ससुर के कमरे से बाहर आई तो बड़ी ही बदहवास थी, बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है। किचन में आकर वो चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? कहने लगी, मुझे अब्बा की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं, अजीब नज़रों से देखते हैं, अजीब तरह की बातें करते हैं, जिन्हें सुनकर मेरे कानों की लू तक सुर्ख हो जाती है। कहने लगी, मैं तो इमरान से बात करूंगी। वो तो कहते थे कि उसके अब्बा बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर अपने करीब करते हैं, कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी गले लगा लेते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा, ये दोनों भाई कभी भी अपने बाप की बात नहीं टालेंगे। मैं भी इस तकलीफ से गुजर रही थी, लेकिन एहसन ने मेरी कभी भी नहीं सुनी। वो कहने लगी, लेकिन मैं तो इमरान से साफ कह दूंगी, अगर अब्बा ने यही रवैया रखा तो मैं उसे कह दूंगी कि अलग घर लेकर दे। वही फसाद फिर से बरपा हुआ जो कि मेरे और एहसन के बीच हो चुका था। इमरान कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 3 साल बैरूने मुल्क में अकेले रह चुका हूँ, अब मेरे घर पर तुम क्या आई हो? 4 दिन अब्बा को रोटी बनाकर क्या देनी पड़ी? तुमने एक नया हंगामा शुरू कर दिया। वही बहस हुई जो एहसन की मेरे साथ कई बार हो चुकी थी। अनीला तलाक मांगने लगी। एहसन जब कमरे में आया तो काफी चुप चुप सा था। मैंने कहा, एहसन, आप अब भी यही कहेंगे कि मैं गलत थी
جو شکایات مجھے ابا سے تھیں آج وہی انیلا کو بھی ہے۔ اس کا مطلب کہ کہیں نہ کہیں تو ابا غلط ہیں۔ میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، انہیں ایک بیوی کی ضرورت ہے۔ بے شک ان کی عمر 70 سال ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ اپنی والدہ کی وفات کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی شادی کروا دیتے تاکہ وہ ہمیں سچ میں بیٹیاں ہی سمجھتے۔ میری بات شاید اب احسن کی عقل میں آئی تھی۔ ایک بار انہوں نے ابا سے دوسری شادی کے لیے کہا تو پہلے تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں اس عمر میں شادی کروں گا، کیا تم لوگوں کا دماغ خراب ہے کیا؟ تو احسن نے کہا کہ ایک بیوہ عورت ہے، اگر آپ اسے سہارا دے دیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ عورت بھی 50-55 سال کی ہے اور بھائیوں کے رحم و کرم پر بڑی مشکل کی زندگی گزار رہی ہے۔ پہلے تو ابا نے نخرے دکھائے، لیکن پھر 2-4 دن بعد خود ہی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ چند دن میں ہی میرے سسر کا نکاح ہو گیا اور اس سے فرق یہ پڑا کہ گھر کا ماحول کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا۔ احسن اب مجھ سے خود کہتے تھے کہ تم نے ٹھیک کیا ہے، ابا کو ایک بیوی کی ہی ضرورت تھی۔ میری نئی ساس سسر کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، اب میرے سسر کی نظریں بھی ہم پر نہیں اٹھتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے کہ اگر باپ کی عمر زیادہ ہو جائے تو اولاد انہیں دوسری شادی نہیں کرنے دیتی اور ایک محاذ کھڑا کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے ایسی مشکلات کا سامنا آنے والی بہوؤں کو کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ مجھے اور انیلا کو کرنا پڑا تھا۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔